بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہے، اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم، شہنشاہ حسینہ و جمیلہ، تتمہ ماہ دوران، سرخیلہ حسنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ عقیدت میں قبولیت کی سند عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج کے اس جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، عاشقوں کے امام، عاشق اکبر، صدیقین کے پیشوا، صحابہ کے رہبر، نبی کے دلبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان و عظمت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے محترم
اور مکرم سامعین کرام، پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، فرمایا اس آدمی کے رستے کی پیروی کر جو ہماری طرف رجوع لایا۔ وہ آدمی کون ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ اس کی پیروی کرو، اس کے طریقے پر چلو جو ہماری طرف رجوع لے کر آیا۔ حبر الامہ، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما۔ وہ عبداللہ بن عباس جنہوں نے قرآن کی تفسیر سب سے پہلے لکھی، آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جس کے رستے پر چلنے کا رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا من اناب الیہ، جس کو رب ذوالجلال نے فرمایا جو ہماری طرف رجوع لے کر آیا اس کے رستے پر چلو، وہ تاجدار صداقت، وہ صحابہ کے امام و پیشوا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ہماری طرف رجوع لے کر آیا یعنی صدیق اکبر، اس کی پیروی کرو۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر مع ایمان اہل الارض، فرمایا اگر ابو بکر کے ایمان کو ساری زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، اگر ابو بکر کے ایمان کو ساری زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، وزن کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لراجہا، تو ابو بکر کا ایمان ساری زمین والوں کے ایمان سے زیادہ وزنی ہے۔ ابو بکر کا ایمان ساری زمین والوں کے ایمان سے زیادہ وزنی ہے۔ اب ساری زمین والوں میں انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے اولیاء بھی شامل ہیں، اور اسی طرح پہلی امتوں کے اولیاء بھی ہیں۔ فرمایا اگر سب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو ابو بکر کا ایمان ان سب سے زیادہ وزنی ہے۔ ابو بکر کا ایمان ان سب سے زیادہ وزنی ہے۔ عمر سے بھی وہ افضل، عثمان سے بھی ہے اعلیٰ۔ عمر سے بھی وہ افضل، عثمان سے بھی ہے اعلیٰ۔ یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے۔ بہتری جس پہ کرے فخر، بہتری جس پہ کرے فخر،
وہ بہتر صدیق، بہتری جس پہ کرے فخر، وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز، وہ سرور صدیق۔ سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق۔ سنن ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ۔ فرمایا میرے دو وزیر، ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے اور دو وزیر زمین میں ہوتے۔ فرمایا سنو، آسمانوں میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں، اور زمین والوں میں میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ فرمایا جنت کی 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے، ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ 8 دروازوں کے نام لے کر بیان کیے۔ فرمایا جو دنیا میں نماز پڑھنے والا تھا، باب الصلاۃ سے پکار کے کہے گا میرے اندر سے داخل ہو کے جنت میں جا۔ باب الصدقہ، صدقہ دینے والے کو پکار کے کہے گا میرے اندر سے داخل ہو کر جنت میں جا، اور جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد پکار کے کہے گا میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکار کر کہیں گے آجا میرے اندر سے جنت میں داخل ہو؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر وہ تم ہی ہو، ہاں ابو بکر وہ تم ہی ہو جنہیں جنت کے 8 دروازے پکار کے کہیں گے آجا میرے اندر سے جنت میں داخل ہو۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اور اللہ سے کتنی محبت ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت اتنی مالی کوئی اعلیٰ قسم کی نہیں تھی، کمزور تھی۔ ترغیب دلائی، فرمایا جہاد کا موقع ہے اور مسلمانوں کو مال کی حاجت ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کو پیش کرتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ترغیب دلائی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ آپ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا آج تو مال میرے پاس ابو بکر سے زیادہ ہے، آج تو مال میرے پاس ابو بکر سے زیادہ ہے،
میں ساری زندگی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا، آج نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے میں گھر گیا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اتنے میں ابو بکر بھی آگے اور مال لا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشق اکبر، اماموں کے امام جناب صدیق اکبر سے پوچھا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جواب سنیے گا اور رسول اللہ سے محبت دیکھیے گا، اللہ سے محبت دیکھیے گا کہ حضرت ابو بکر کو اللہ سے کتنی محبت ہے اور اللہ کے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کچھ رقم لا کے پیش کر دیتا، نانا، جناب ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، اور جب رسول اللہ نے پوچھا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، ابقیت لأہلک اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، کہا، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس پروانہ دیکھا نا، پروانہ، روشنی ہو، چراغ جل رہا ہو تو اس کے گرد گھومتا رہتا ہے، جل جاتا ہے لیکن روشنی کو چھوڑتا نہیں ہے، روشنی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بلبل کو دیکھا، پھولوں کے گرد گھومتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ کہا، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس۔ سارا مال لا کے پیش کر دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تھوڑی آواز نہ تھوڑی کر دیں، بڑا والیاں تھوڑا گھٹا دیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر میں سامان لینے کے لیے گئے نا، تو آپ نے دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ پھیر کے دیکھا، کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ گئی ہو، کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ گئی ہو، حتیٰ کہ اپنے جسم کا لباس اتار کر ایک ٹاٹ کا لباس پہنا اور وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل امی کو بھیجا، جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا، جبریل آج یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور اپنا لباس اتار کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور اس ٹاٹ کے لباس پر بٹن بھی کانٹوں کے لگے ہوئے تھے، جبریل نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے۔ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج اللہ کو ابو بکر کا لباس اتنا پسند آیا، اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آج ابو بکر جیسا لباس پہن لو، آج ابو بکر جیسا لباس پہن لو، آج ابو بکر جیسا لباس پہن لو۔ اور دیکھیے شان صدیق اکبر کیسی نرالی شان ہے۔ پھر جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابو بکر کو میرا سلام کہنا، ابو بکر کو میرا سلام کہنا۔
ساری دنیا جس رب کی رضا کو تلاش کرتی ہے، سنیے گا وہ رب فرماتا ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ ابو بکر سے پوچھو وہ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ یہ شان صدیق اکبر ہے کہ اللہ بھی ابو بکر کی رضا پوچھ رہا ہے، اللہ بھی ابو بکر کی رضا پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھنا وہ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رونے لگے اور کہنے لگے مجھ بندے کی کیا مجال میں اپنے رب سے ناراض ہوں، مجھ بندے کی کیا مجال کہ میں اپنے رب سے ناراض ہوں۔ یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رب ذوالجلال بھی آپ کی رضا پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھنا کہ ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں۔ یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری کرے جس پہ ناز وہ سرور صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ جب یہ بات سنی نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کی یہ جان بھی آپ کی ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی یہ جان بھی آپ کی ہے، ابو بکر کا یہ مال بھی آپ کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ آقا کریم ابو بکر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال ہو، جیسے اپنا مال ہو۔ کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اور یہ شان صدیق اکبر ہے۔ یہاں میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ میں کہتا ہوں ہوا کی قدر پوچھنی ہو تو پرندے سے پوچھو، پانی کی قدر پوچھنی ہو تو مچھلی سے پوچھو، ماں کی قدر پوچھنی ہو تو ویسے کرنی سے پوچھو، ماں کی قدر پوچھنی ہو تو ابو یزید بستامی سے پوچھو، اور صدیق اکبر کی قدر پوچھنی ہو تو رسول اللہ سے پوچھو، صدیق اکبر کی قدر پوچھنی ہو تو رب ذوالجلال سے پوچھو کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے لوگوں کے مجھ پر احسانات تھے میں نے دنیا میں سب کو بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جن کے احسانوں کا بدلہ رب ذوالجلال خود قیامت کے دن ادا فرمائے گا، جن کے احسانوں کا بدلہ خود قیامت کے دن رب ذوالجلال ادا فرمائے گا۔ ایسا کہ ایک کو بند کر دو، اس کو تے بیس وغیرہ نہیں بند کر، جن کے احسانوں کا بدلہ رب ذوالجلال خود قیامت کے دن ادا فرمائے گا۔ یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہے؟ آپ کی زندگی حضور کی زندگی کا عکس تھی، نمونہ تھی، اور ہو وہی کرتے جو رسول اللہ نے کیا تھا، اور اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ سنیے گا جس دن جناب ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا وہ دن پیر کا تھا، اور جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا وہ دن بھی پیر کا تھا۔ رسول اللہ کی عمر 63 سال تھی، ابو بکر کی عمر بھی 63 سال تھی۔ انتقال کے وقت ابو بکر کا سر حضرت اماں عائشہ کی گود میں تھا، رسول اللہ کا سر بھی اماں عائشہ کی گود میں تھا۔ اور انتقال کے وقت میرے مصطفیٰ نے مسواک منگائی، وہ سخت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا عائشہ اسے نرم کر دو، اماں عائشہ نے اپنے دانتوں سے چبایا۔ اور انتقال کے وقت جناب ابو بکر نے بھی
کہا مسواک لاؤ، حضرت مسواک لائی گئی، اما عائشہ نے اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کیا۔ میں کہتا ادھر بھی عمر 63 سال ہے، ادھر بھی عمر 63 سال ہے، دن ادھر بھی پیر کا ہے، دن ادھر بھی پیر کا ہے، ادھر بھی اما عائشہ کی گود میں سر ہے، ادھر بھی اما عائشہ کی گود میں سر ہے۔ اور جناب صدیق اکبر پوچھتے ہیں رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ عرض کی گئی تین کپڑوں کے اندر۔ فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی جس برتن میں میرے محبوب کو غسل دیا تھا نا اسی برتن میں مجھے غسل دینا۔ دیکھیے رسول اللہ سے محبت کیسی ہے، دنیا سے جا رہی ہیں تب بھی رسول اللہ کی اداؤں کو اپنا رہی ہیں، تب بھی رسول اللہ کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میری صرف 3 خواہشیں ہیں۔ کتنی خواہشیں ہیں؟ 3۔ فرمایا مال ابو بکر کا ہور خرچ رسول اللہ پہ ہو، مال ابو بکر کا ہور خرچ رسول اللہ پہ ہو، مال ابو بکر کا ہور خرچ رسول اللہ پہ ہو۔ فرمایا دوسری خواہش بیٹی ابو بکر کی ہو اور نکاح رسول اللہ کے ہو، اور نکاح میں رسول اللہ کے ہو۔ فرمایا تیسری خواہش نگاہیں ابو بکر کی ہو چہرہ رسول اللہ کا ہو، نگاہیں ابو بکر کی ہو چہرہ رسول اللہ کا ہو۔ اللہ نے تینوں خواہشوں کو پورا فرمایا۔ فرمایا جس وقت حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے اس وقت 40,000 دینار آپ کے پاس تھے، اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا ایک بھی پاس نہیں تھا، سب رسول اللہ پہ خرچ کر دیے، سب رسول اللہ پہ خرچ کر دیے۔ اور حضور ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ مال ابو بکر کا رسول اللہ پہ خرچ ہوا، ایک خواہش پوری ہوئی۔ دوسری خواہش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور ایسی نکاح میں آئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی بیویوں سے زیادہ محبوب تھی۔ اور تیسری خواہش نگاہیں ابو بکر کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہی رہوں، یہی خواہش ہے۔ یہی کیا ہے؟ خواہش ہے کہ حضور کے چہرے کو دیکھتا رہوں، حضور کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اور اللہ نے کیسی پوری کی کہ ہر موقع پہ ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ رہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اور ہجرت کے وقت بھی، غار ثور میں بھی، اور غزوات کے اندر بھی، اور آج مزار کے اندر بھی رسول اللہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ آج مزار کے اندر بھی رسول اللہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہاں بڑی پیاری بات علماء نے لکھی، فرمایا دنیا میں تو یہ خواہش پوری ہوئی کہ سرکار کے چہرے کو دیکھنا، اور قبر کے اندر بھی پوری ہوئی، اور قبر کے اندر بھی پوری ہوئی۔ وہ کیسے؟ کہا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے نا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، آپ رسول اللہ کے دائیں طرف ہے، اور جب آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا گیا تو آپ کے سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہے، آپ کے سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے اس خواہش کو بھی پورا کر دیا، اور قیامت کے بعد بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے اس وقت بھی ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، اس وقت بھی ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا نا فرمایا مجھے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد روضہ رسول کے سامنے لے جا کے میری میت کو رکھ دینا، روضہ رسول کے سامنے لے جا کر میری میت کو رکھ دینا، اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابو بکر کو یہی آپ کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، اگر اجازت نہیں تو یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ کی میت کو روضہ رسول کے سامنے لے جا کر رکھا گیا، کہا گیا جالی خود بخود کھل گئی، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، فرمایا حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، تیرے قدموں میں جو ہیں
غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا۔ یہ شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رب ذوالجلال نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ جب آپ کی میت کو لے جا کے رکھا گیا نا تو اندر سے جالی بھی کھل گئی اور آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ اور شاعر نے کیا ہی خوبصورت بات کہی، کہا اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں، یار غار یار مزار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں، یار غار یار مزار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ کہ عشق صدیق اکبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ نے سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا، اپنی زندگی بھی حضور کی سنتوں کے مطابق گزاری، اور اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا، نبیوں اور رسولوں کے بعد جو مرتبہ ہے وہ جناب صدیق اکبر کا ہے۔ وہ مرتبہ کس کا ہے؟ جناب صدیق اکبر کا ہے، اور جن کے بارے میں مولا کائنات بھی کہا کرتے تھے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سب سے زیادہ افضل ہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے ابو بکر ہے۔ حضرت علی خود کہا کرتے تھے ممبروں پہ بیٹھ کے، آپ یہ کہا کرتے تھے لوگوں سنو، رسول اللہ کی امت میں انبیاء رسولوں کے بعد ابو بکر سب سے بڑھ کر ہے، پھر جناب عمر سب سے بڑھ کے ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اللہ کریم آپ کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔